بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، احیاء العلوم میں لکھا ہے بنی اسرائیل میں ایک عابد رہتا تھا۔ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ ایک مرتبہ ان کے پاس چند لوگ حاضر خدمت ہوئے اور کہنے لگے، حضرت یہاں ایک ایسی قوم رہتی ہے جو ایک درخت کی پوجا کرتی ہے، اگر ہو سکے تو ان لوگوں کو اس سے کسی طرح روک دیا جائے۔ یہ سن کر اس عابد کو غصہ آیا اور کلہاڑا کندھے پر رکھ کر اس درخت کے کاٹنے کے لیے چل دیا۔ راستے میں انہیں شیطان ایک بوڑھے آدمی کے شکل میں ملا۔ اس مردود نے ان سے پوچھا، جی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ عابد نے کہا، فلاں درخت کو کاٹنے کے لیے جا رہا ہوں۔ شیطان نے کہا، تم اس درخت سے کیا واسطہ؟ تم اپنی عبادت میں مشغول رہو، ایک فضول کام کے خاطر اپنی عبادت کو کیوں چھوڑتے ہو؟ اور عابد نے کہا، یہ بھی عبادت ہے۔ شیطان نے کہا، میں تمہیں وہ درخت کاٹنے نہیں دوں گا۔ بالآخر دونوں میں مقابلہ ہوا۔ وہ عابد بہت جلد اس پر غالب آ گیا اور اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ شیطان نے اپنے آپ کو بے بس دیکھ کر ایک اور چال چلی، اور اچھا ایک بات سن، عابد نے اس سے چھوڑ دیا۔ شیطان کہنے لگا، اللہ تعالیٰ نے تجھ پر یہ فرض تو نہیں کیا، تیرا اس سے کوئی نقصان نہیں ہے، تو اس کی پوجا نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بہت سے نبی آئے، اگر اللہ چاہتا تو وہ کسی نبی کے ذریعے اس کو کٹوا دیتا، اس لیے میں یہی کہتا ہوں تو اس کو کاٹنے کا ارادہ چھوڑ دے۔ لیکن عابد نے عزم صحیح کے ساتھ کہا، اور صحیح ارادے کے ساتھ عابد نے کہا، نہیں میں تو اس کو ضرور کاٹوں گا۔ یہ سن کر شیطان پھر اس سے لڑائی شروع کر دی، اور وہ عابد پھر عزم صحیح کی برکت سے، صحیح نیت کرنے کی برکت سے اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ شیطان نے کہنے لگا، تو ایک غریب آدمی ہے، دنیا والوں پر بوجھ بنا ہوا ہے، اب میں ایک فیصلے کی بات کہتا ہوں، تو اس کام سے باز آ جا۔ میں تجھے 3 دینار دے دیا کروں گا، روزانہ اپنے سرہانے سے مل جایا کریں گے، اور اس رقم سے تیری اپنی ضرورت بھی پوری ہوگی اور غریبوں کی مدد بھی ہوگی، اور اپنے رشتہ داروں پر احسان بھی کر سکے گا۔ اس طرح تمہیں بہت زیادہ ثواب ملے گا، جبکہ درخت کاٹنے سے صرف درخت کاٹنے ہی کا ثواب ملے گا، اس سے زیادہ نہیں ملے گا۔ اس عابد نے شیطان کی یہ بات مان لی، چنانچہ اس کے تکیے کے نیچے روزانہ 3 دینار ملنا شروع ہو گئے۔ چند دنوں کے بعد وہ دینار ملنا بند ہو گئے۔ عابد کو شیطان پر غصہ آیا، پھر کلہاڑا اور اٹھا کر درخت کو کاٹنے کے لیے چل دیا۔ راستے میں وہی بوڑھا پھر ملا، پوچھا، اب کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ عابد نے کہا، اسی درخت کو کاٹنے جا رہا ہوں۔ اس بوڑھے شیطان نے کہا، تو اس کو نہیں کاٹ سکے گا۔ چنانچہ اب پھر دونوں کے درمیان جھگڑا ہوا۔ اب کی بار وہ بوڑھا غالب آ گیا، عابد کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ عابد نے حیران ہو کر اس سے پوچھا، یہ کیا بات ہے؟ پہلی مرتبہ میں تجھ پر غالب آ گیا، اس مرتبہ تو نے مجھ پر غالب آ گیا۔ شیطان نے کہا کہ پہلی مرتبہ تیرا غصہ خالص اللہ کے لیے تھا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تجھے غالب رکھا۔ اب چونکہ اس میں دنیا کی حرص مل گئی تھی، اس لیے میں تجھ پر غالب آ گیا۔ محترم حاضرین اکرام، جو بھی کریں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو ریاکاری سے ہمیں حفاظت فرمائے۔